فضال بن حسن شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک دن چھٹے امام کی بز میں پہنچے، چھٹے امام کی بز سے نکل کے ابو حنیفہ کی بز میں چلے گئے۔ چھٹے امام کے شاگرد ہیں، کہاں گئے؟ ابو حنیفہ کی بز میں، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو حنیفہ نے پوچھ لیا کہ کوئی سوال؟ فضال بن حسن نے کہا جی بالکل۔ کیا تو بتائیے کیا سوال ہے؟ کہا سرکار میرا ایک بھائی ہے، وہ مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہے، اور آپ؟ کہا سرکار میں تو انہیں سے کرتا ہوں جن سے آپ کرتے ہیں۔ مقام مناظرہ میں یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے مناظرہ کرنا ہو کبھی تو ہمیشہ اس کے جیسے بن کے کیجئے، وہ سامنے والا ذرا آسانی سے کھل جاتا ہے۔ کہ اچھا تو مسئلہ کیا ہے؟ کہ سرکار کئی سال ہو گئے، روزانہ رات میں میری اور میرے بھائی کی بحث ہوتی ہے۔ میرا بھائی مولا علی کے فضائل بیان کرتا ہے اور میں ان کے فضائل بیان کرتا ہوں، سرکار روزانہ ہار جاتا ہوں۔ کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ دونوں علی سے بڑے افضل تھے۔ کہ اتنی سی بات؟ کہ سرکار بات تو اتنی سی ہے مگر سالوں گزر گئے، ابھی تک حل نہیں ہوا ہے مسئلہ۔ کہ اگر آج رات بحث ہو آپ کے بھائی سے اور وہ علی کی فضیلت میں دلائل پیش کرے تو اس سے بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ ان کی فضیلت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ علی بہت دور دفن ہے، یہ نبی کے بالکل برابر میں نہ۔ جیسے وہ حنیفہ کہہ کے چپ ہوئے، فضال بن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے کہا، مگر سرکار میرے بھائی نے تو ٹکا سا جواب دے دیا، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا۔ کہ تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ کہ سرکار میں نے جیسے ہی کہا نا کہ لوگ افضل اس لیے ہیں کہ نبی کے آس پاس دفن ہے، میرے بھائی نے فوراً مجھ سے کہا کہ یار پہلے یہ بتاؤ جس جگہ یہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ جس جگہ یہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ کہ سرکار مجھے تو خاموش ہونا پڑا۔ کہ اگر یہ ان کی اپنی زمین ہے تو انہوں نے نبی کو تحفے میں دی ہوگی، بھائی نبی یہی دفن ہے نا، تو انہوں نے نبی کو گفٹ کیا ہوگا اس زمین کو، تحفے میں دی نبی کو، پھر خود بھی دفن ہو گئے۔ ایسا ہے جیسے تحفہ دے کے واپس لے لیا ہو، اور نبی نے فرمایا جو تحفہ دے کے واپس لے ایسے یہ جیسے اس نے تھوک کے چاٹا ہو۔ یہ فضال بن حسن کہہ رہے ہیں تھوک کے چاٹا ہو۔ سرکار مسئلے کا حل نہیں ملا۔ کہ اگر آج رات تمہارا بھائی بحث کرے کہ ان کی اپنی زمین ہے تو اپنے بھائی سے کہنا کہ ان کی اپنی زمین نہیں ہے، ان کی بیٹیاں نبی کی بیویاں تھیں، نبی کی وراثت بیویوں تک پہنچی جو کہ ان کی بیٹیاں تھیں، یہ اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے۔ فضال بن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے مجھے بتایا، مگر سرکار میرے بھائی نے تو پھر مجھے ٹکا سا جواب دے دیا۔ کہ اس بار کیا جواب دیا؟ کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا یار پہلے تو یہ بتاؤ تمہارے نظریے سے، توجہ دیجئے گا، تمہارے نظریے سے جب نبی کی اپنی بیٹی نبی کی وارث نہیں ہو سکتی تو ان کی بیٹیاں نبی کی وارث کیسے ہو جائیں گی؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ اسے نکال کے باہر کرو، یہ رافضی ہے، ہمارا چولا پہن کے آ گیا ہے، نکال کے باہر کرو۔ فضال بن حسن کو نکال کے باہر کر دیا گیا۔ فضال بن حسن باہر تو ہو گئے مگر مسلمانوں کے سامنے بس دو ہی راستے چھوڑ کر گئے ہیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، تقریباً 30 منٹ ہو گئے آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہوئے۔ دیکھ رہا ہوں کتنی بلندی پہ جا کے آپ لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، مگر اب جو جملہ آ رہا ہے اس میں اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں، میری خطابت کو داد نہیں، اہل بیت کی عظمت کو سلام ہوگا۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ جس کے دل میں شہزادی زہرا کی جتنی محبت ہو اتنی طاقت سے بولے، لیکن میں جملہ بدل رہا ہوں آپ کے لیے، جس کے دل میں شہزادی کے دشمن سے جتنی نفرت ہو
اس کے ہاتھ سے پتہ چلنا چاہیے، اس کی زبان سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے لہجے سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے چہرے سے پتہ چلنا چاہیے۔ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، جس میں جتنی بلندی ہو، جس میں جتنی طاقت ہو، اتنی طاقت سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی آواز کو شہزادی زہرا کی وکالت کے لیے بلند کرنا ہے۔ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، فضال بن حسن نے کیا کہا؟ جب نبی کی اپنی بیٹی نبی کی وارث نہیں ہو سکتی تو ان کی بیٹیاں نبی کی وارث کیسے ہو جائیں گی؟ فضال بن حسن کو اس جملے پہ نکال کے باہر کر دیا گیا، مگر مسلمانوں کے پاس بس اب دو ہی راستے بچے ہیں، یا تو زہرا کو فدک دیں یا اپنے مردے اکھاڑ کے کہیں اور لے جائیں۔